جی ہاں، پچھلے 48 گھنٹے مظفر آباد میں گزرے اور اب انتخابات کا جب مرحلہ ختم ہوا تو واپسی کا سفر شروع ہوا، اور افواہیں اور خبریں اس سے پہلے جو کچھ راولہ کوٹ میں ہوا تصادم، پھر جو یہ مرحلہ وار الیکشن ہوئے، سب کے بارے میں غالباً تفصیل سے آپ جانتے بھی ہیں، اور میں کچھ بتا بھی چکا ہوں۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی مجھے انتخابات دیکھنے کا موقع ملا آزاد کشمیر کے، لیکن رات کے پہلے پہر میں جب ہم مظفر آباد شہر میں پہنچے تو وہ مکمل طور پر بند تھا۔ اور ایک بند جو لفظ آیا ہے، ایک نیا ٹرم آئی ہے، بند کا مطلب ہے بند، یعنی مظفر آباد مین شہر، اور جس دن وہاں پر 9 نشستوں پر الیکشن ہو رہے ہیں، وہاں پر تمام ہوٹل، دکانیں، حتیٰ کہ ایک جگہ میں نام لینا نہیں چاہتا، گیسٹ ہاؤس، وہاں پر کھانے تک کا انتظام نہیں تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ پلیٹیں تک دے دیں، جب انہوں نے کہا کھانے نہیں ہے تو پلیٹیں نہیں ہیں۔ پورے مظفر آباد میں تلاش کیا تو پھر تھوڑی سی سلام دعا تھی تو پھر ہمیں کھانا ملا۔ اس سے زیادہ جو عادت ہے ہماری صبح اٹھ کر کے کم از کم ناشتہ ملتا، تو وہ اس کے لیے بھی تمام مظفر آباد میں پھر کوئی جان پہچان والا ہمارے لیے بڑا وہاں اچھا والا، اس کو میں لایا، چائے کے ساتھ ہمیں کلچا لے کر آیا۔ تو جو الیکشن کی رات اگر یہ صورتحال ہو، اس کے بعد اگر ہم یہ الیکشن ڈسکس کریں کہ اس میں کتنا ٹرن آؤٹ تھا، کتنے لوگوں نے شرکت کری، جیت کس کی ہوئی، پیپلز پارٹی ہاری، تو یہ ایک میرے خیال میں غیر متعلقہ بات ہوگی۔ میرپور، آپ کو علم ہے، یہ بھی پہلی بار ہوا کہ 1975 کے بعد پہلی بار یہ الیکشن ہے جن کو 3 مرحلوں میں کیا گیا، اور اس کا سبب سیکورٹی تھا۔ جی ہاں، پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن میں، جہاں کوئی 13 نشستوں میں آپ کو علم ہے 9 مسلم لیگ نون کو دی گئیں، 4 نشستیں پیپلز پارٹی کو ملی، اور جس کے بعد مظفر آباد میں آ کر جو دوسرا مرحلہ تھا، یعنی مظفر آباد کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستیں، اس پر بلاول صاحب نے پہلے ہی کہا تھا، کہہ دیا کہ مسلم لیگ نون فارم 47 کی پیداوار ہے۔ انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو، جن کے ساتھ وہ بڑے سفر بھی کرتے رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ وزیر اعظم مریم نواز کے بارے میں کہا کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ مہاجرین کی نشستیں جو 12، جن کو بہت بڑا وجہ تنازع بنی، بلکہ جو اس وقت جو سب سے بڑا تصادم ہوا اس کے سبب، اس کے مجھے نہیں علم کہ مختلف شہروں میں کیا ہوا، لیکن پیپلز پارٹی نے دوپہر کو جب الیکشن اختتام کے قریب تھے، قمر زمان قاہرہ صاحب نے پریس کانفرنس کی، ان کے پرائم منسٹر راٹھوڑ صاحب سے میں نے بات کی، تو وہ اس کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار کر رہے تھے۔ یا غور کیجئے، پرائم منسٹر آزاد کشمیر، سٹنگ پرائم منسٹر، صدر بھی ان کے، الیکشن کمیشن بھی ان کا بنایا ہوا، انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ معروف معنوں میں تو یہ کہتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کو گلگت دے دیا گیا تھا تو لامحالہ طور پر مظفر آباد کے تخت پر نون لیگ کو ہی بیٹھنا تھا۔ جو نتائج اب تک آئے ہیں اور جو آئیں گے، میرے خیال میں دوسرے مرحلے میں جو اتنے اہم نہیں ہیں، یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کامیاب ہوئی۔ لیکن ہم نے جو مظفر آباد میں ایک قلعم قرار دینے والی ایکشن کمیٹی، جو لو مڈل کلاس کے لوگ تھے، اتنے پاپولر ہوئے کہ ان کے ہیڈ منی لگانے لگی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے بہت ہارڈ ہیٹنگ سلوگن دیے، وہ ان میں سے ایک عناصر شاید تشدد پر بھی اتر آیا، لیکن اس میں جو راولہ کوٹ میں 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10,000 نہیں، غیر جانبدار کہتے ہیں کہ ان کی تعداد بہت بڑی تعداد تھی۔ جو تصادم ہوا اس کے بارے میں کیونکہ مصدقہ ذرائع نہیں آتے، لیکن اس کی تعداد غیر معمولی بتائی جاتی ہے۔ یہی صورتحال جب ہم مظفر آباد پہنچے تو اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ یہاں کافی جھڑپیں ہوئی ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس طرح کے انتخابات کبھی نہیں ہوئے۔
یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے، اور وہ اس لیے کہ ہمارا پڑوس میں جو روایتی مخالف دشمن جو بھی کہہ لیں ملک ہے، وہ تو ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھائے گا، اور شاید اس نے اٹھایا بھی ہو. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ پوری جو رد عمل تھا ایکشن کمیٹی کا وہ اسپانسرڈ تھا، تو یہ شاید اسلام آباد کی غلط سوچ ہے. انہیں ابھی بھی، وہ کہ بہت وقت گزر چکا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کریں. الیکشن کا ایک مرحلہ ہو گیا. ہر بات کا اختتام مذاکرات پر ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں ان لوگوں کو مذاکرات کرنے پڑیں گے. ہاں اب یہ ضرور ہے کہ اس الیکشن کے بعد پتہ چلا کہ اب جو طے کرے گا مستقبل کے حوالے سے کشمیر کا مستقبل، وہ نہ پیپلز پارٹی، نہ نون لیگ، نہ وہ استحکام پارٹی. اس کا فیصلہ بلکہ لفظ میں ذرا زیادہ سخت استعمال کر رہا ہوں، فیصلہ کن کردار اس جماعت کا ہوگا جسے آپ قلعدم قرار دے چکے ہیں. انہیں آپ کو بات چیت پر لانا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی. میں نے کہا نا کہ بلاول صاحب اتنا سب کچھ کہہ چکے ہیں، مجھے حیرت ہے کہ وہ ابھی تک حکومت میں بیٹھے ہیں. انہیں کچھ نہیں کہا جا رہا کیونکہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، کیونکہ ان کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ اپنے ماموں جو تھے انہوں نے شاہ نواز بھٹو اور مرتضی بھٹو تک کا بھی نام لیا. آپ کو علم ہے کہ ان کا کیا پس منظر ہے. یہ ضرور کہوں گا کہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. 25 سال سے میں مظفر آباد جا رہا ہوں، حریت کانفرنس آئی تھی تب بھی گیا، بعد کے الیکشن بھی دیکھے، حتیٰ کہ مشرف صاحب کے دور میں مجھے جموں سری نگر جانے کا بھی اتفاق ہوا. لیکن یہ جو مظفر آباد اور اس کے اطراف میں جو کچھ دیکھا، اس سے پہلے ان آنکھوں نے ایسا نہیں دیکھا تھا. اور ہاں، اگر آپ مجھے اکثر و بیشتر دیکھتے رہے ہیں تو میں کہتا تو نہیں ہوں، لیکن ان سائٹ مجاہد بریلوی کے نام سے اگر ٹک کر دیں، اور دوستوں کو اگر غلطی ہے تو وہ درست کر دیں، انفارمیشن ہے وہ دے دیں، اور تصحیح بھی میری کر دیں. شکریہ. ٹھیک ہے.